زندہ قوموں کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں. زندہ قوموں کے ہاتھ میں لیڈرشپ ہوتی ہے، قیادت ہوتی ہے. زندہ قوم قائدانہ کردار ادا کرتی ہے. میں بہت دور تک جانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، وقت نہیں ہے، لیکن میں ماضی کے کچھ حصوں کو جو میرے سامنے ہے اور آپ کے سامنے ہے، اور جس ماضی کا تعلق آپ کے اس مجلس سے ہے، جو 100 سال کے اندر 19ویں صدی اور 20ویں صدی، بلکہ 18ویں صدی، 19ویں صدی اور 20ویں صدی کے جو حالات گزرے ہیں، میں ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کر کے یہ بتانا چاہوں گا کہ زندہ قومیں کس طرح قائدانہ کردار ادا کرتی. ہمیں فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم اس ہندوستان کے شہری ہیں. وہ ہندوستان جس ہندوستان میں مختلف تہذیبیں ہیں، مختلف زبانیں ہیں، وہ ہندوستان جس میں انیکتا میں ایکتا ہے، وہ ہندوستان جس میں وحدت میں کثرت ہے، وہ ہندوستان جس کی فضاؤں میں ہر رنگ ہے اور رنگ برنگ رنگوں سے سج کر جو ہندوستان خوبصورت ملک بنا ہے. ہمیں فخر ہے کہ ہم اس ہندوستان کے شہری ہیں، اور اس سے زیادہ ہمیں فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ہمارا اسلام دین ہمارا اسلام ہے. اسلام دین انسانیت ہے، اسلام دین فطرت ہے، اسلام دین امن ہے، اسلام دین خدمت ہے. اسلام جسموں پر قابو نہیں حاصل کرتا، اسلام دلوں میں دستک دیتا، دلوں کو بدلتا ہے. اس لحاظ سے اسلام کے پیروکاروں نے وقت اور حالات کے نبض پر ہاتھ رکھ کر ہر عہد کے اندر اہم فیصلے کیے ہیں اور قائدانہ کردار ادا کیا ہے. اس ہندوستان میں ایک وقت آیا جب اس ملک پر انگریزوں کا قبضہ ہوا. انگریزوں نے صرف ہمارے ملک پر قبضہ نہیں کیا، بلکہ ہماری تہذیب، ہمارے کلچر، اس ملک کی جو گنگا جمنی تہذیب تھی اس کو ختم کرنے کی اس نے کوشش کی تھی. لڑا اور حکومت کرنے کی پالیسی اس نے اختیار کی تھی. ایسا لگتا تھا کہ اس ملک کی خوبصورتی کو تباہ کرنے والے یہ طاقت اس ملک میں آ گئی ہے. مجھے فخر ہے کہ ایسے موقع پر ہندوستان کی ایک شخصیت اٹھی جن کا نام حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور انہوں نے اس وقت حالات کو محسوس کیا، اور اس ملک کو بچانے کے لیے، یہاں کی انسانیت کو تباہی سے بچانے کے لیے، یہاں کے ماحول کے اندر محبت کو باقی رکھنے کے لیے، نفرت کو مٹانے کے لیے انہوں نے کوشش کی، اقدام کیا، رجال کار پیدا کیے. انہوں نے سب سے پہلے تشکیل کی، ایک جماعت کی، رجال کار کی کیڈر بنائے، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے کوشش کی کہ ہندوستان سے ان طاقتوں کے خلاف جد و جہد کا آغاز کیا جائے. ان کی اس تحریک کو ان کے بیٹے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ لے کر چلے، جنہوں نے 1803 کے اندر لیبریشن موومنٹ بنایا، اور پھر اس لیبریشن موومنٹ کے ذریعے سے اس ملک سے ان طاقتوں کو نکالنے کی یہ کوشش کا آغاز کیا. اس لیبریشن موومنٹ کی باغ ڈور انہوں نے اس وقت حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے خواندہ، ان کے سب بزرگ حضرت مولانا سید احمد شہید کے ہاتھوں میں دیا. حضرت مولانا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور انہوں نے پورے ہندوستان میں محنت کر کے، کوشش کر کے ان طاقتوں کے خلاف تحریک چلائی، اور ان کی تحریک مسلسل چلتی رہی. اور 1857 میں آ کر اس تحریک کے نتیجے میں جو ایک ماحول بنا تھا، اس ماحول سے ایک تقویت ملی، ایک طاقت ملی. اور 1857 میں جب اس ملک کے اندر تمام قوموں نے مل کر کے انگریزوں کے خلاف جنگ کی تو یہ ملک آزاد ہو گیا. میں یہ کہتا ہوں کہ اس پوری آزادی کی لڑائی میں قائدانہ کردار اگر کسی نے ادا کیا ہے تو ان دینی مدارس نے ادا کیا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ مدرسے نہیں ہوتے تو یہ ملک آزاد نہیں ہوتا. ان مدرسوں کا یہ کردار، یہ قائدانہ کردار ادا کیا. مجھے یہ کہتے ہوئے فخر ہے کہ آپ کی اس سرزمین کے بزرگوں نے، ایک شخص میں جن کے نام کو سلام کرتا ہوں، وہ نام صدیق صاحب کا ہے. پہلا اسماعیل حسن صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میں ان کے جذبات کو سلام کرتا ہوں. ایک شخص اس سرزمین میں کھڑا ہوا، اس ماحول میں کھڑا ہوا
کہ ان کے سامنے دو چیزیں تھی، ایک طرف مادیت تھی اور ایک طرف علمیت اور روحانیت تھی۔ ان کو فیصلہ کرنا تھا کہ وہ مادیت کی طرف جائیں گے یا روحانیت کی طرف جائیں گے۔ یہ فیصلہ کرنا تھا کہ وہ رخصت کی زندگی گزاریں گے یا قربانی دے کر کے وہ قوم کو آگے بڑھانے کے لیے جد و جہد کریں گے۔ یہ تاریخ میں ہر شخص کے لیے ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے، اور اس وقت اگر وہ بہترین فیصلہ کرتا ہے تو قوم زندہ ہو جاتی ہے، اور اگر وہ ذرا سی غلطی کرتا ہے تو لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی کا مصداق بن جاتی ہے قوم۔ میں آج ان کے جذبات کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے اس وقت ڈپٹی کلکٹریٹ کے وحدے کو انہوں نے لات مار دی، اور انہوں نے یہ سمجھ کر کہ میری قوم کو قائدانہ کردار ادا کیا کرنا ہے، جس طرح شاہ ولی اللہ نے اور اس وقت کے تمام مسلمانوں نے قائدانہ کردار ادا کیا اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے۔ آج اگر بلقان کی تحریک کے بعد ایک نئے انقلاب کی دستک آ رہی ہے تو اس نئے انقلاب سے جو حالات پیش آنے والے ہیں اور ان حالات کے اندر اس قوم کو جو پریشانیاں اٹھانی ہے، میری ذمہ داری ہے کہ وقت سے پہلے ہم اس کے لیے کام کریں۔ اسی لیے ان کی حمایت کے اندر ایک جماعت قائم ہوتی ہے، پیسے جمع کیے جاتے ہیں، اخلاص کے ساتھ پیسہ جمع کیے گئے، پیسوں کو خرچ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ جنگ بلقان ختم ہو گئی، لیکن ان پیسوں کو اگر چاہتے تو کسی اور کام میں لگا سکتے تھے، مگر انہوں نے قوم کو انسانیت کی حفاظت، قوم کی زندگی کے لیے انہوں نے ایک انجمن کی بنیاد رکھی، جو انجمن آج 100 سال کے اندر ایک تناور درخت بن کر کے پوری قوم کی زندگی کا ایک خواب اور ایک تصویر بن کر کے ہمارے سامنے آ گئی۔